حالیہ انتخابات N97 تانیہ والا جو آپ کا آبائی علاقہ ہے سے آپ الیکشن لڑے اور 30,000 سے زیادہ ووٹ آپ نے حاصل کیے، آپ کامیاب نہیں ہوئے، اور مسلم لیگ کے جو سکندر حیات جتوئی ہیں اس نے آپ کی حمایت بھی کی، لیکن پھر بھی آپ ہار گئے، کیا ہوا؟ اب یہ بہت ہی ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیے، میں نے افتخار، اور میں بہت اسپیسیفکلی بات نہیں کروں گا، میں صرف یہ بات، میں نے بڑے مشکل الیکشن ذکر ہوا شمالی لاہور سے، میں 1990 میں جیتا پہلی دفعہ پیپل پارٹی کا حلقہ، N93 میں جیتا، آپ بخوبی واقف تھے اس حلقے سے، اعتزاز کا حلقہ تھا، اور پھر 2002 میں کاف کے ٹکٹ پہ 3 وے ریس، پیپل پارٹی، نون اور کاف پہ لڑا، میں واحد سیٹ جیتا۔ الیکشنوں کا اب وہ بات نہیں رہی۔ اب یہ جو الیکشن ہے، میں ہر سروے میں، بڑے اداروں کا سروے، چھوٹے موٹے نہیں ہیں، 8 پوائنٹ آخری دن تک آگے تھا، آخری دن تک 8 کی رات کو میں نیک ٹو نیک چل رہا ہوں، اور 9 کی صبح جو ہے میں چوتھے نمبر پہ آ گیا ہوں۔ 9 کی دوپہر کو ایک خبر چلتی ہے، اور 3:30 سے رات 11:30 ایک بڑے نیٹ ورک پہ چلتی رہتی ہے کہ جی میں الیکشن جیت گیا ہوں، اور 9 کی رات کو میں الیکشن ہار جاتا ہوں۔ اوکے، اور یہ واحد، میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ N97 واحد حلقہ تھا جہاں PTI صرف 2,000 ووٹ سے جیتی ہے۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ عوام کو جاننا چاہیے یہ ہو کیا رہا ہے۔ ادھر تو لوگوں کی شکایات ہیں، لوگ لاکھ 2 لاکھ سے جیت رہے تھے، ہار گئے، ادھر 2,000 سے جیتا ہے۔ اوکے، میں اس سے زیادہ گہرائی میں دیکھیں، یہ سیاست آپ بڑے بہتر سمجھتے ہیں، میں تو پہلے دن سے جب سے میں نے سیاست شروع کی ہے، آپ سے میرا تعلق ہے، یہ سیاست کی پیچیدگی ہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی۔ دیکھنا تانیہ والا آپ کا جو علاقہ، آپ کی شگو مل وہاں پہ واحد اس علاقے لوگوں سے آپ کے تعلق واسطے آج کے نہیں، بہت پرانے، اور آپ ایک شریف آدمی بھی لگتے ہو لوگوں سے ملنے ملانے کے معاملے میں، کیا ہوا کیا؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اوور آل، وداؤٹ گوئنگ انٹو اسپیسیفکس، 5 فروری 6 فروری کی صبح تک میں 8 پوائنٹ آگے تھا۔ ہاں، میرے مقابلے میں PTI آ رہی تھی، اوکے، اینڈ جو نون تھی وہ 3رے نمبر پہ تھی۔ میں سمجھتا ہوں جی سم ہاؤ، میں سمجھتا ہوں کس نے کیا، نہیں کیا، پارٹی نے کیا، کینڈیڈیٹ نے کیا، I have no idea، کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن والے دن میرا ووٹ سگنیفیکنٹ نمبر سے گھٹایا گیا، اور جو نون کا کینڈیڈیٹ تھا، جس نے بھی کیا، میں یہ نہیں، سگنیفیکنٹ طریقے سے بڑھایا گیا، لیکن وہ PTI کے مقابلے میں پھر ہار گیا۔ اسی لیے میں نے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ N97 میں PTI صرف 2,000 ووٹوں سے جیتی ہوئی ہے، اور سر توڑ کوشش کے باوجود سپریم کورٹ تک وہ نون کے کینڈیڈیٹ گئے ہیں، وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکے، ریکاؤنٹ 2,000 ووٹوں سے جیتی ہوئی ہے۔ اس علاقے میں میں صرف اتنا کہوں گا، اس علاقے میں صرف فارم 47 کی سیاست نہیں ہوئی، فارم 45 کی بھی ہوئی ہے الیکشنوں میں۔ فارم 45 کی بھی ہوئی۔ That's all۔ آپ لکھتے ہیں کہ 5 سالوں میں ہمارے ملک کے قرضوں کا جو حجم ہے وہ $150 بلین تک پہنچ جائے گا۔ ہمائی صاحب، کیا آپ کوئی 5 ایسی تجاویز بتا سکتے ہیں کہ جس سے ملک کی اقتصادی صورتحال میں بہتری آ سکے؟ سب سے پہلے تو جی ٹوٹل اینڈ ایبسولوٹ فوکس ملک کی انڈسٹری کو اکٹھا کریں، تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں، اور ملک کا انڈسٹریلائزیشن کا پلان سٹیج بائی سٹیج آپ نے اوپر کیسے ویلیو ایڈڈ کیسے چڑھنا ہے۔ دوسرا، اس ملک میں سر ابھی IMF کا پروگرام آ گیا ہے نا جی، 3 سال کا، ایک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ بات شروع ہو جانی چاہیے۔ 2001 میں مشرف کے دور میں یہ ڈیٹ ریسٹرکچر دنیا نے کیا تھا پاکستان کے لیے، اب اس کی پھر ضرورت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا جو دنیا نے شاید اس لیے کیا کہ آپ ایک ایسی جنگ میں شامل تھے جو امریکہ کے لیے آپ لڑ رہے تھے، کیا یہ ریزن نہیں تھی؟ جی، اس کے فوراً بعد ہوا تھا، وہ تھی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوتی ہے۔ اس دفعہ کیا ریزن ہوگی؟ جی، اس دفعہ
آپ جنرلی گھانا کی کیا ریزن ہے اس کا ڈیٹ ریسٹرکچر ہوا ہے, سری لنکا کی کیا ہے بتائیں نا سر. دنیا میں ایک نظام تو بنتا ہے نا جی, ڈیٹ از اے میجر پرابلم انٹرنیشنلی. ڈیٹ جو ہے وہ قرضہ جو ہے, قرضہ ساورن ڈیٹ جو ہے اس میں اور بڑی, اس میں ساورن ڈیٹ ہوتا ہے, ملٹی لیٹرل ڈیٹ ہوتا ہے, بائی لیٹرل ڈیٹ ہوتا ہے. مثلا ہمارا سب سے بڑا جو لینڈر ہے وہ چائنا ہے اس وقت, وہ پیسے دے رہا ہے بگیسٹ لینڈر. یہ ہم سب کو مل کے, اور بہت ہی سینسٹیو ایریا, اور میں اس پہ کوئی اسٹرے ریمارک نہیں دینا چاہتا, آپ کا زیادہ قرضہ تو پاکستان کے اندر ہے جو آپ بینکوں سے لیتے ہیں. کوئی وجہ ہی ہے نا جی کہ اس وقت بینکوں کی سب سے بڑی سورس آف انکم جو ہے وہ پاکستان حکومت کا ٹریجری بل ہے. وہ آپ رول کا, وہ اس کو تو رول بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے نا جی. That's the biggest source of income for all banks of Pakistan. تو آپ کیا تجویز کرتے ہو, کیا کریں پھر؟ ریسٹرکچر کرنا پڑے گا جی. آپ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو بیرونی مدد پر جو انحصار ہے اس کو کم کرنا چاہیے. کیسے کم کریں ہم؟ دیکھیے, یا خود کہہ رہے ہو بھی کہ ہم دیکھیں افتخار, اس وقت آپ اپنا قرضہ جو آپ نے جمع کر لیا اس کو ادا کرنے کے لیے صرف سود اور بنیادی قرضہ, آپ نیا قرضہ لے رہے ہیں. آپ کا قرضہ بڑھ رہا, آپ کا قرضہ 2008 سے 40 بلین سے اب 130, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سالوں میں 150 بلین پہ چلا جائے. آمدن نہیں ہے نا, یہ بیرونی قرضہ ہے, اس میں آمدن سے زیادہ آمدن بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو فارن ایکسچینج بھی چاہیے. اب آپ چائنا کے ساتھ, چائنا نے $32 بلین کا آپ کے پاکستان میں سڑکیں بنا دی جی, بہترین سڑکیں ہیں, پاور ہاؤسز بنا دیے, لیکن وہ 32 بلین کا قرضہ جو ہے وہ آپ کے لیے ڈائریکٹلی فارن ایکسچینج جنریٹ نہیں کر رہا, اسی لیے تو آپ بار بار رول اوور کراتے ہیں نا. ایک بڑی بات سنیں, ہمیں بھی تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایسی چیزیں کریں کہ یہ جو قرضہ ہے فارن ایکسچینج کا, ہم باہر سے اتنا فارن ایکسچینج کما لیں اور اس کو استعمال کریں. میں آپ سے گزارش کروں, چائنا میں جو سی پیک فیز 2 ہے, فیز 1 میں تو چلیں جی کمال ہو گیا جی, بڑی زبردست سڑکیں بن گئیں, اوکے, ڈیم بن گئے, پاور ہاؤسز بن گئے. فیز 2 میں چائنا سے جو لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے نا جی, ٹیکسٹائل ہو گئی, اپلائنسز ہو گئی, وہ ساری کوئی ویٹنام جا رہی ہے, کوئی کمبوڈیا جا رہی ہے, کوئی ادھر, وہ ادھر کیوں نہیں آتی؟ سی پیک فیز 2 میں آپ ایگریکلچر, انڈسٹریلائزیشن, آئی ٹی, یہ گورنمنٹ کو, چائنا کی گورنمنٹ کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر کے جوائنٹ وینچرز کرائیں تاکہ یہ صنعتیں جو ہیں, یہ ٹیکسٹائل کی ہوگی, یہ پاکستان آئیں, یہ پھر ایکسپورٹ جنریٹ کریں گے. تو تھا نا یہ پروگرام کے پورا کا پورا انڈسٹریل زون بنیں گے, تو اب 2013 سے ہے جی وہ. تو پھر جو خرابی بھی جو کسی نے پیدا کر دی نا, 2013 سے کسی سیاسی پارٹی نے آ کے ایسی خرابی پیدا کی کہ وہ 4 سال کام ہی نہیں ہوا. سر 2013 سے یہ اسپیشل اکنامک زونز کی بات ہو رہی ہے, آج 11 سال ہو چکے ہیں. ایک سوائے فیصل آباد کا جو ہے وہ آپریٹو ہے اس وقت جی, جو M4 پہ ہے جی, ایک وہ کریں, اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کو آپ چڑھائیں. اور موسٹ امپورٹنٹلی, یس دیٹس اے ویری نیسسری کنڈیشن. چائنیز انویسٹر, میں چائنا بہت جاتا ہوں, چائنیز انویسٹر پاکستان میں تب آئے گا جب ادھر اسپیشل اکنامک زونز بنیں گے. آپ کو یہ جوائنٹ وینچرز, ورنہ میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں, میں نے یہ 2017 میں کہا تھا کہ پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ صرف اس صورت میں بچے گا اگر چائنا کے ٹیکسٹائل کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کرے گا, اوکے, اور غیر ملکی سرمایہ جو زر مبادلہ بھی ادھر سے پیدا ہوگا. یہ چیز ہمیں فیز 2 سی پیک میں فل توجہ کے ساتھ, اور میں نے سنا ہے فائنانس منسٹر کے بیانات میں نے سنے ہیں, وہ صحیح بیانات ہیں, اس پہ اب ہمیں آگے چلنا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام جب تک رہے گا یہ مسائل ایسے الجھے رہیں گے؟ دیکھیے اس میں صرف ایک چیز, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جی. سیاسی عدم استحکام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جی, وہ سینکٹیٹی آف کانٹریکٹ اور کنسسٹنسی آف پالیسی, کہ ایک حکومت نے پالیسی بنائی, اگلی نے آ کے بدل دی, یا ایک حکومت نے کانٹریکٹ کیا, اگلی نے کہا کہ یہ تو غلط تھا, اس میں تو چوری ہو گئی, یہ ہو گیا. میرا خیال ہم نے کوئی چینج نہیں کی پالیسیز میں ٹو سم ایکسٹینٹ SIFC کے ذریعے, بٹ SIFC کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیکٹر وائز چلنا چاہیے, اینٹی وائز نہیں چلنا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ آپ آئین کا جو آرٹیکل 140A ہے جس کے تحت مالی انتظامی اور اتھارٹی عوام کے نمائندوں کو دی جانی ہے, کیوں نہیں دے پاتے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟
افتخار میں تو بہت بڑا سپورٹر ہوں لوکل کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میرا 35 سال کا سیاسی تجربہ ہے. اس سے پہلے میرے والد بھی 11 سال ISI اور میں رہے، مجھے کافی علم ہے. سر اس میں جو امپاورمنٹ سب سے پہلے ہونی چاہیے وہ لوکل گورنمنٹ کی ہونی چاہیے، اور اس میں سب سے بڑا سٹیپ پہلے تو صوبے اپنے قانون بنائیں تاکہ یہ الیکشنز ہو سکیں، اور اپنا جو چیف منسٹر ہے وہ اپنی طاقت تھوڑی نیچے پھیلائے. پھر پروونشل فائنینشیل ایوارڈز ہونے چاہیے، جیسے نیشنل NFC کا ایوارڈ ہوتا ہے، ہر ضلع تک یہ پیسے پہنچنے چاہیے. بلکہ میں آپ کو ایک بڑی اگریسو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں جی. ابھی آپ زیادہ صوبوں کی بحث میں مت پڑیں، آپ اس فیڈریشن کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کر دیں گے. ایک کھولیں گے تو 10 اور سر اٹھائیں گے. آپ پہلے یہ کوشش کریں کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہیں یہ امپاور ہو جائیں، شہر، دیہات، ضلع، ان کو امپاور کریں. کیوں نہیں کرتے؟ آپ سیاست میں ہو، اتنے سالوں سے ہو. دیکھیں سر، ضیاء الحق کے دور میں امپاور ہوئے، مشرف کے دور میں امپاور ہوئے. اب یہ ہوتا ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے ہر صوبے کی، کسی ایک کی نہیں، وہ اپنے ہاتھ میں پاور رکھنا چاہتی ہے، فنڈز رکھنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے نہیں ہوتا. اس میں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چونکہ اسمبلیاں ختم کر دی جاتی ہیں، ڈیزالو کر دی جاتی ہیں، تو لوگوں سے رابطے کے لیے یہ جو ڈکٹیٹر ہیں یہ لوکل باڈیز کا نظام چلاتے ہیں، اس کا تو یہ جواز دیتے ہیں. یا آئی نو، بٹ وہ مطلب وہ یہ تو نہیں کہتے کہ وہ نظام اچھا نہیں ہے، وہ بالکل جواز صحیح دیتے ہیں، لیکن وہ نظام اچھا ہے. آپ اوپر بھی آپ نے جمہوریت رکھی ہوئی ہے، الیکٹ ہو کے ہیں، نیچے بھی رکھیے. آپ کا آرٹیکل میں پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہو کہ 2050 میں پاکستان کی آبادی 400 ملین ہو جائے گی. کیا کریں؟ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، یہی میں کہوں گا. ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اس یوتھ کے لیے آپ کو نوکری پیدا کرنی ہے. یہ جو افتخار، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو ہم سیاستدان ہیں، یہ ہماری ذمہ واری ہے ان کا مستقبل سنواریں. یہ جو ہم بوڑھے دیکھتے ہیں، بیمار دیکھتے ہیں، ان کا مستقبل ہم نے سنوارنا. لیکن مذہبی سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ تو آپ کو خاندانی منصوبہ بندی پر عمل نہیں کرنے دیں گی. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے جی. ابھی تو میں نے کہا جو بچے پیدا ہو گئے ہیں، پلے جمے ہیں، ان کا خیال رکھیں. بہت سے اسلامی ممالک ہیں جدھر اس طرح کی پالیسیز بنی ہیں، ان کو ذرا اسٹڈی کریں. آپ کے جو دینی رہنما ہیں ان سے بیٹھ کے بڑے ہمارے ایشوز ہیں جی، جس پہ دینی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کے چیز حل ہو جاتی ہے. ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے سر. بیکاز دیکھیں نا، جو آپ مجھے ڈرا رہے ہو کہ 2050 میں 400 ملین ہو جائیں گے، میں تو سڑک پہ پھر چل بھی نہیں پاؤں گا. یہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا افتخار اور آؤٹ آف باکس سلوشن جو ہے نا، یہ بس ایک فکرہ ہی ہے. ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے پھر اب کریں گے کیا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اپنا نظام حکومت بدل دیں. بھئی آپ نظام حکومت بدلیں گے، پولیٹیشین بھی وہی ہیں، عوام بھی وہی ہیں، تو اس میں فرق کیا پڑے گا؟